الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الحمدللہ الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے صبح کی نماز بعد بات نصیب ہوئی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنایا اور پھر مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام ہے، اتنا احسان ہے کہ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کہ انسان تو ہیں ہی سے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ مقام شکر ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. حضور پاک کی امت میں ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہمارے لیے یہ نسبت جو ہے اس پر ہم جتنا بھی نازا ہوں اور شکر گزار ہوں یہ وجہ ہے، اور شکر گزاری کم ہے. حضرات محترم، میں نے 14ویں پارے کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. چاہیں گے کافر، آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اب یہ کب آرزو کریں گے؟ اس پر علماء مفسرین نے فرمایا، آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں، اپنا اعمال نامہ دیکھتے ہیں، سیاہ کارناموں سے بھرا ہوا ہے، کفر و شرک کی سیاہیاں موجود ہیں. تو وہ کہتا ہے کاش ہم مسلمان ہوتے. اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک تو قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مسلمانوں کی شان دیکھیں گے، مسلمانوں کا مقام دیکھیں گے کہ اللہ کریم انہیں عزت و عظمت سے نواز رہا ہے، سبحان اللہ، عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، رحمتوں کا سائبان ہے، اور ان کے چہرے حشاش اور بشاش ہیں، چہرے چمک دمک رہے ہیں. ظاہر درجات تو ہونی ہیں، ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھتے تھے اور پھر اشراق، اوابین، چاش اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور خیر خواہی کرتے تھے، خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے، انسان بن کر رہے، مسلمان بن کر رہے، ان کے چہرے بہت چمک اور دمک رہے ہوں گے تو وہ بڑے پرسکون ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا منظر ہوگا، جیسے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. جبکہ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ظلم سامنے ہے، ستم سامنے ہے، جیسا کہ آج بھی ظلم ستم کا دور رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے فلسطینیوں پر، کشمیریوں پر، برما کے مظلوم مسلمانوں پر. اور خود ہمارے ہاں جو نظام ہے یہ جابرانہ نظام ہے اور ظالمانہ نظام ہے. کوئی وہ نہیں ہے، چاہے کوئی کسی کے گھر پولیس گھس جائے ان کو قانونی اجازت ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے جو قوانین ہوں وہ اسلام کے مطابق ہوں، کیونکہ اسلام تو اجازت نہیں دیتا چادر اور چاردیواری کے تحفظ کا، وہ پورا خیال کرتا ہے. مگر ہمارے ہی پارلیمنٹ نے جن کے پیچھے ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ ہم نے انہی کے پیچھے لگنا ہے، یہی سرخ بتی ہے، اسی کے پیچھے لگنا ہے. استغفر اللہ. لگ جائے گا پتہ خیر، لیکن باہر کے ظلم ہے. یہ کل قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کی مخلوق پر کتنا ظلم اٹھایا تھا اور آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو سنیے، شاید اوروں کو تو معافی تلافی مل جائے، لیکن جو ظالم ہوں گے نا
یہ میں آگے چل کر بتلا رہا ہوں، باہر کے یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم گناہ گاروں کی بچت ہو جائے گی، گناہ گاروں کی سفارش ہو جائے گی۔ یہ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں نا، جو ظالم، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہوں گے؟ جنہوں نے خدا کی مخلوق پر ظلم اٹھایا ہوگا، ان کو اقتدار ملا ہوگا، اختیار ملا ہوگا، مخالفین کو چن چن کر انہوں نے مارا ہوگا، انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے۔ یار یہ کیا ہے؟ کسی کا گھر توڑ دینا، بہو بیٹیوں کو گھسیٹنا، پیٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو سنیے، قیامت کا دن ہے، لوگوں کے چہرے روشن ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں داتا علی حجویری کے جھنڈے تلے کھڑے ہیں، کہیں حضرت خواجہ اجمیری، سبحان اللہ، کوئی ابو بکر صدیق کے ساتھ، کوئی حضرت عمر فاروق کے ساتھ، کوئی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، کوئی مولا علی کے ساتھ، کوئی پیارے حسنین کریمین کے ساتھ۔ تو کافر اس وقت کہیں گے کہ دیکھیے ان کو تو بڑی عزت و عظمت کے ساتھ جنت میں بھیجا جا رہا ہے، سبحان اللہ، حضور ان کی سفارش کر رہے ہیں۔ کاش ہم بھی ابو بکر صدیق کی طرح مسلمان ہو جاتے، ہم بھی عمر فاروق کی طرح اسلام لے آتے، تو آج ہمیں رہائی ملتی، آج ہمیں نجات ملتی، ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے، اور سبحان اللہ ان کے مد مقابل جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو جب ذلیل و رسوا ہو کر ان کو پیٹا بھی جا رہا ہوگا، ان کو گھسیٹا بھی جا رہا ہوگا، ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم نے محمد عربی کی مخالفت نہ کی ہوتی، ہم نے دامن مصطفیٰ تھاما ہوتا، ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا، ہم ابو جہل کے کہنے پہ نہ چلتے، عتبہ عتیبہ کے کہنے پہ نہ چلتے، ہم سرداران مکہ جو تھے ان کے پیچھے نہ چلتے، اور ہم ان کو بڑا نہ مانتے۔ جس طرح ابو بکر صدیق حضور کا دامن انہوں نے تھام لیا، آج ان کی عزت میں اضافہ ہے۔ جس کی سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش قبول فرما دیتا ہے۔ ایک تو اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، اور ہم اب کیوں نہ مسلمان بن جائیں، مسلمان کو بھی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، ظالم قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب جب جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، ہوگا کیا؟ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزر جائے گا، وہ جل کے کوئلہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آگ ہے تو جہنم کی آگ تو اتنی تیز ہے کہ دنیا کی آگ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر مشرق سے سوئی کے سوراخ کے برابر تھوڑا سا بھی سوراخ کر دیا جائے تو وہاں سے جو شعلہ نکلے اس کی اتنی حدت اور شدت ہو، اس کے اندر اتنی تیزی ہو کہ جو مغرب میں لوگ رہتے ہیں ان کے دماغ پگھل کر باہر آ جائیں۔ یہ تو ایک شعلے کی بات ہے، ان کو تو شعلے نہیں تو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اچھا، ایک عرصہ گزر جائے گا تو جہنمی چیخ و پکار تو جاری رہے گی۔ ایک دن ان کلمہ پڑھنے والوں سے وہ تنزیہ کہیں گے، یہ بات بڑی سننے کی، تنزیہ کہیں گے، لو بھئی ہم تو کافر تھے، ہم تو مشرک تھے، ہم تو مجوسی تھے، ہم تو یہودی تھے، اور تم نے جو کلمہ پڑھا، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تمہیں کلمے نے کیا فائدہ کیا؟ لیکن وہ جواب پتہ ہے کیا دیں گے؟ چونکہ اب سزا مل چکی ہے تو کہیں گے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اس میں کلمے کا کوئی قصور نہیں۔ کاش ہم کلمے کا مفہوم سمجھتے، کلمہ پر زندگی گزارتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، زیادتی نہ کرتے،
ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرتے، کسی کا حق نہ مارتے، کسی کو ہم ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتے، تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتے جب وہ تنزیہ کہیں گے کہ تمہیں کلمہ نے کیا فائدہ دیا، تمہیں ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، تم اور ہم برابر ہیں۔ جب وہ تنزیہ تیر چلائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کو بھی نکالنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کہیں ظلم نہ۔ اب آپ سوچتے ہوں کہ شادی ظلم کے خلاف بہت کو دیکھو، احساس دلانا ضروری ہے۔ ظالم کے پیچھے نہیں لگنا، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، یہ بات طے کرنا۔ ظالم کے پیچھے نہیں لگنا، ظالم کے ساتھ نہیں، سمجھ آ گئی؟ تو ایک بھائی جو ہے وہ ظالم ہے، آپ یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے، آپ بھائی کو کہہ دیں تم ظالم ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا جس طرف اللہ اور رسول ہوں، اللہ رسول مظلوم کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے انصر اخاک ظالما او مظلوم، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم بھائی کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نا، اگر آپ کے سامنے یہ حدیث آئے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن آگے صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے بچاؤ، اسے انصاف دلاؤ، اسے حق دلاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو۔ یہ اس کی مدد ہے کہ نہ بھائی نہ، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ظلم ہے، اللہ کو ظلم، اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے اتنا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا جو بار بار توبہ کرتے ہیں یعنی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، توبہ بھی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ ہم جو درس سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں ایسی میں، تو اللہ کرے ہمیں ظلم سے نفرت ہو جائے، ہماری بچت اسی میں کہ ظلم سے نفرت ہو جائے، اور تاکہ گناہ گار ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، توبہ کریں، اللہ معاف۔ لیکن ظالم جس نے گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، کسی کا بیٹا قتل کر کے رکھ دیا، کیا ایسے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، ظالم بننے سے محفوظ رکھے، ظالم کا ساتھ دینے سے محفوظ رکھے۔ یہ کون لوگ تھے جن نے پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہماری پولیس جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے جناب گھر میں گھس سکتی ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان ظالموں کے پیچھے کھڑے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، دوبارہ ان کو لانے کی جناب تگ و دو جائے۔ شرم کریں یار، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر توجہ کیا کریں گے۔ میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، بس کیا کیا گیا؟ ظلم کی تو صورتیں بھی بہت ہیں۔ شادی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، یہ نا شادی یہی زیادتی کر جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے اور وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو چلو پھر بھی قابل برداشت بات ہے نا، پھر تھوڑا سا مسجد میں بیٹھے ہیں نا، آدمی دوسرا کہہ سکتا ہے یار کوئی بات نہیں، 5 منٹ مسجد میں اور گزر گئے تو فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اللہ کے رحمت، کوئی نہ کوئی جواز تو بن جاتا ہے نا۔ لیکن شادی نعوذ باللہ کسی سے پیسے دیں اور کہیں کہ میں نے تو پیسے نہیں دیے،
شاہ جی نے کسی سے کپڑا لیا، وہ کپڑے والا کہنے لگا شاہ جی جوڑا لیا تھا، میں نے کون سا جوڑا؟ یہ زیادتی نہیں، یہ ظلم ہے، تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، شاہ جی کو زیادہ سزا ملے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے۔ آمین